تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، ان درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، سابقہ جمعہ سے ہمارے نئے موضوع کا آغاز انبیاء کے واقعات اور ہمارے لیے اسباب۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے بات کی تھی زمین اور آسمان کی تخلیق کیسے ہوئی اور ہمارے لیے اس میں کیا کیا نشانیاں تھیں۔ آج کے اس مختصر وقت میں جانیں گے کہ آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا اور کیوں بنایا گیا، اور ان سارے امور میں ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں زمین میں ایک جانشین، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو یہاں پر اگر اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں غور کریں تو ہمارے لیے بڑے سارے اسباب موجود ہیں، جن میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے اس بات کو فرشتوں کے ساتھ کیوں شیئر کیا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں میں زمین میں ایک مخلوق بنانے لگا ہوں، ایک اپنا ایک جانشین، ایک خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے انسانوں کی تخلیق سے پہلے زمین کو بنایا گیا، آسمانوں کو تخلیق کیا گیا، اور اس زمین پر انسان آدم علیہ السلام کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے جن آباد کیے گئے۔ ان ساری مخلوقات میں، ساری تخلیقات میں کسی کی بات فرشتوں کے ساتھ اللہ نے شیئر نہیں کی، ان کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی کہ میں زمین بنانا چاہتا ہوں، آسمان بنانا چاہتا ہوں، میں زمین کے اوپر جن اپنی مخلوق آباد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جنوں کے ساتھ تو نہیں مسئلہ، فرشتوں کے ساتھ تو اللہ نے شیئر نہیں کیا۔ لیکن آخر وہ کیا بات تھی جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ نے نازل کر کے اس قوم انسانیت کو سمجھانا چاہی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں کو اللہ نے کہا فرشتوں سنو، اجتماع کیا، جمع کیا، پارلیمنٹ میں بلایا، اجلاس کیا فرشتوں کا۔ فرشتوں میں زمین میں ایک جانشین بنانے لگا ہوں، ایک خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ذرا ہم اپنے دنیاوی معاملات میں دیکھیں، ایک والد اپنے بیٹوں سے، ایک استاد اپنے شاگرد سے، ایک علاقے کا MNA MPA اپنے علاقے والے سے چھوٹے موٹے کام میں مشاورت نہیں کرتا۔ جب کوئی بڑا منصوبہ آتا ہے، جب کوئی عظیم کام سر انجام دینا ہوتا ہے تو باپ بیٹے سے مشاورت کرتا ہے، استاد اپنی کلاس سے مشاورت کرتا ہے، علاقے کا بڑا لمبردار MNA MPA علاقے کے بڑے بڑے لوگوں کی مجلس بلا کے ان کے ساتھ بات کو شیئر کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی تخلیق کوئی عام تخلیق نہیں تھی، یہ ایک بہت عظیم مخلوق تھی باقی مخلوقوں کی بنسبت۔ انسان کی عظمت، اس کی برتری، اس کی فضیلت اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ، اب وہ فرشتے بھی دوسری مخلوقات کی بنسبت بڑی عظیم مخلوق ہیں،
پھر بڑے جب کسی سے مشاورت کی جاتی ہے تو خیال رکھا جاتا ہے کسی اچھے سمجھدار بندے سے مشورہ کیا جائے. تو اللہ کی باقی مخلوقات میں فرشتے اللہ کے سب سے قریب ترین رہنے والے، ان سے نافرمانی کا تصور نہیں ہے. فرما بردار مخلوق اللہ کی، ان کے ساتھ اللہ نے مشاورت کی، ان کے ساتھ اللہ نے اپنی بات کو شیئر کیا. کیا میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اتنی عظیم مخلوق زمین میں آباد کرنے لگا ہوں، بنانے لگا ہوں؟ پہلی بات یہ ہے. دوسرا سبق جو اس آیت کریمہ کے اس حصے سے ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، اے انسانیت، جس طرح اللہ فرشتوں سے اپنی بات کو شیئر کر رہا ہے، تم بطور انسان ہر بندہ کسی نہ کسی پہ مسئول حاکم ضرور ہوگا. تو اسی طرح تم نے اپنے معاملات کو سر انجام دینے کے لیے باہم مشاورت کا پہلو نہیں چھوڑنا. اور یقیناً ہم نے دیکھا ہوگا اپنے معاشرے کے اندر کتنے ایسے بگاڑ ہیں، کتنی ایسی لڑائی، کتنے ایسے فسادات ہیں جو صرف اس بنیاد پہ ہوتے ہیں. بیٹے نے اپنی مرضی سے کام سر انجام دیا، باپ مخالفت پہ کھڑا ہو گیا. باپ نے بیٹے سے نہیں پوچھا، گھر کے اندر کوئی نیا کام سر انجام دے دیا، بیٹا باپ کے مخالف کھڑا ہے. کسی ادارے کے اندر کسی ادارے کا پرنسپل، مسئول، اس ادارے کو چلانے والا، اس کا ہیڈ، وہ اپنے ماموروں کے سے، اپنے نیچے کام کرنے والوں سے اگر مشاورت نہیں کرتا، اپنی من مرضی سے کوئی کام سر انجام دیتا ہے، تو وہی مامور جو اس کام کو کرنا چاہتے ہوتے ہیں، صرف مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے، اطلاع نہ دینے کی وجہ سے اب وہ اس کام کے مخالف کھڑے ہیں. کیوں؟ ہم سے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ ہم بھی تو اسی ادارے کے رہنے والے تھے، میں بھی تو اسی گھر کا فرد تھا، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ آج قرآن کو پڑھ. رب جہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے بات کو شیئر کر رہا ہے، تیرے اور میرے لیے یہ پیغام ہے کہ میں جن کے اوپر حاکم مقرر ہوں، جو میرے انڈر ہیں، میں جو بھی کام کرنے لگوں پہلے ان کو اپنے اعتماد میں لانا ضروری ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، پھر اس میں تم اپنی بات منوا سکتے ہو، اپنی بات میں دلائل پیش کر کے اس کی افادیت بتا کر اپنی بات دوسرے سے منوا سکتے ہو. لیکن اگر تم نے بنا بتائے کام سر انجام دیا تو تمہاری مخالفت میں کھڑے ہونے کے آپشن زیادہ ہوں گے. اگرچہ تم درست راستے پہ، اگرچہ تم کام صحیح کرنا چاہتے ہو، لیکن پھر بھی تمہاری مخالفت میں کھڑے ہوں گے لوگ. یہ سبق تھا اس آیت کریمہ میں. پھر اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے لگا ہوں. یہاں پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جانشین سے مراد اللہ کا جانشین ہے، اللہ کا خلیفہ. یہاں اللہ کا خلیفہ مراد نہیں ہے. کیوں؟ جانشین اور خلیفہ کس کا ہوتا ہے؟ جس کو موت آنی ہو، یہ مرے گا، اس کے بعد یہ جانشین ہوگا. یا جو غائب ہو جائے، مثال کے طور پر آپ کی اس علاقے میں کوئی بندہ حاکم ہے، وہ کہیں اور جا رہا ہے کسی کام کے لیے، وہ اپنے پیچھے ایک بندہ نائب مقرر کر جاتا ہے. ایسی صورت بھی نہیں ہے اللہ کے ساتھ. یا کوئی بندہ کمزور ہے، اس کے جتنی چیز کے اوپر وہ حاکم ہے سب کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنا ایک جانشین مقرر کر دیا. اللہ کو نہ تو موت آئے گی، نہ اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت سے غائب ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے اندر کوئی کمزوری ہے. اللہ ان تینوں عیبوں سے پاک ہے. تو لہٰذا یہاں پر خلیفہ کا مطلب اللہ کا جانشین نہیں ہے. یہاں خلیفہ کا مطلب کہ ہم زمین میں، ہم دنیا میں ایک خلیفہ بنانے لگے ہیں، ایک جانشین بنانے لگے ہیں. مطلب ہم انسان بنائیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ بنیں گے. ایک اوپر حاکم بنے گا، پھر اس کے بعد دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے. اس کے دلائل قرآن میں موجود ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 165 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں باہم جانشین بنایا، ایک دوسرے کا نائب بنایا. یہ بھی قرآن ہے. قرآن کی تفسیر قرآن کر رہا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 کی تفسیر، سورۃ الانعام آیت نمبر 165.
کہ ہم نے خلیفہ بنانا ہے، اور سورۃ الانعام میں بتایا کہ وہ خلیفہ کیا ہوگا، زمین کے انسان آپس میں ایک دوسرے کے نائب بنیں گے، خلیفہ بنیں گے، ایک آئے گا پھر دوسرا آئے گا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، گھر میں حاکم ہے نا۔ اسی طرح علاقے میں ایک ایم ایل اے، ایک ایم پی اے، پھر وہ گیا، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح ملکوں کی حکومت، ایک مقرر، دوسرا مقرر، اس کے بعد تیسرا مقرر، یہ جانشین مراد ہیں۔ اسی طرح سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا، یجعلکم خلفاء الارض، وہ ذات جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا، ایک دوسرے کے بعد آنے والے مقرر کیا۔ آگے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا آگے سے، جب اللہ نے کہا نا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو وہاں ایک ایسا جانشین بنا دے گا جو وہاں پر فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ دیکھو فرشتے تو پھر عالم الغیب جانتے ہیں نا، فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ انسان زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا؟ فرشتے عالم الغیب جانتے ہیں جو ان کو ایڈوانس پتا چل گیا تھا؟ نہیں، فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں۔ کیوں؟ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں، جب فرشتوں سے سوال جواب کر رہے تھے تو وہاں پر فرشتوں نے کیا کہا تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا، یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ علم ہے ہمیں صرف جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے۔ انسانوں والی آپشن ان میں نہیں ہے کہ جو اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا جو مرضی کرتا جا، جو مرضی کہتا رہا، تیرا بعد میں حساب ہوگا۔ نہیں، جو سافٹ ویئر اللہ نے فرشتوں میں اپلوڈ کیا صرف وہی چلتا ہے۔ اپنی من مرضی سے بول نہیں سکتے، اپنی من مرضی سے کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ یا اللہ تو زمین میں ایک ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، اس کا مطلب کہ پہلے اللہ نے وہ چاہے الہام کے ذریعے بتلایا ہو یا جیسے قول فعل کے ذریعے بتلایا ہو، جیسے بھی بتلایا، اللہ نے پہلے اس بات کا علم فرشتوں کو دیا تھا کہ انسان زمین میں خون ریزی کرے گا۔ اس کے علاوہ مسند احمد کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین میں جن آباد کیے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے، ان کا بنانے کے بعد جنت میں رہنا، پھر جنت سے نکالا جانا، یہ سارے مرحلے بعد کے ہیں، آگے سب کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ ان کے بنانے سے 2000 سال پہلے اسی زمین پہ جہاں آج ہم آباد ہیں، یہاں جنوں کو آباد کیا گیا تھا، اور پھر جنوں نے اس زمین میں خون فساد کیا، خون ریزی کی، لڑائی جھگڑے کیے، اور پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ یہ زمین میں جو ہم نے جن آباد کیے تھے نا، یہ جو خون ریزی کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، ان کو بھگا دو زمین کی خشکی والے علاقے سے، ان کو سمندروں کے جزیروں میں نکال دو۔ تو پھر فرشتوں نے ان کو بھگایا جنوں کو، اور یہ اس خشکی والے ٹکڑے سے جو آج ہمارے بر اعظم ہیں، 7 بر اعظم ہیں جن میں سے 6 پہ آج زندگیاں موجود ہیں، ان بر اعظموں سے بھگا دیا، اور سمندر کے وہ جزیرے، وہ ٹکڑے شاید آج انسان کو جو ملے اور شاید نہیں ملے، جیسے انٹارکٹے کا جزیرہ ہے ایک، جہاں پر انسان آج تک نہیں جا سکا۔ کون آباد ہے، کیسی ہے وہاں پر تخلیق، مخلوق، زندگی، نہیں علم ہے آج ہمیں۔ تو اللہ نے ایسی جگہ پر، ایسی جگہوں پر فرشتوں کے ذریعے ان جنوں کو نکال دیا۔ تو فرشتوں کو علم تھا کہ اس زمین میں اللہ جو مخلوق آباد کرتا ہے وہ خون ریزی، قتل و غارت، فساد، دھنگا مچاتی ہے، تو انسان بھی شاید جا کے یہی کچھ کرے گا۔ تو اس علم کی بنیاد میں فرشتوں نے یہ بات کی۔ پھر یہ فرشتوں کا جو سوال تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ بطور اعتراض یا حسد یا حقیر جانتے ہوئے نہیں تھا، بلکہ یہ تھا انسان کو بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اسی کے آگے کہا نا نحن نسبح، اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ مقصد اگر تیرا یہ ہے تو پھر وہ تو ہم کرتے ہیں، تو اس انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ اعتراض نہیں تھا، حسد نہیں تھا، حقیر جاننا نہیں تھا، اصل تھا انسان کے بنانے کی حکمت معلوم کرنی ہے۔
حکمت کیا ہے انسان کو بنانے کی؟ اگر حکمت عبادت ہے تو عبادت فرشتے جو ہے انسانوں سے بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اللہ نے آگے سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں اس انسانیت کے اندر انبیاء لے کے آؤں گا، رسل لے کے آؤں گا، صالحین لے کے آؤں گا، شہداء لے کے آؤں گا، پھر ان کے نیک اعمالوں کی وجہ سے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دوں گا. جو روح گردانی کریں گے ان کو جہنم میں لانچ کروں گا. یہ مقصد تھا. اچھے اور برے کی پہچان، اعلیٰ اور گھٹیا کا معیار بتلانا، سکھلانا، سمجھانا، یہ مطلب تھا انسان کو پیدا کرنے کا. جو اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتے تو سارے ایک کیٹیگری کے، ان کے صرف ذمہ داری کے حساب سے ان کا مقام مرتبہ کم زیادہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی نافرمانی کرنے والا ہے کوئی نیک ہے. ایسی بات تو فرشتوں میں نہیں ہے. انسان کو بنایا کہ تاکہ معیار چیک ہو سکے کہ اللہ کا فرما بردار کون ہے اور اللہ کا نافرمان کون ہے. پھر آدم علیہ السلام کو یہ تو صرف ابھی فرشتوں کے ساتھ شیئر کیا، مشاورت کی فرشتوں کے ساتھ کہ میں ایک انسان بنانے لگا ہوں، ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا اپنے ہاتھ سے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4776. قیامت کا دن ہوگا، لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے کہ کسی طرح حساب کتاب شروع ہو جائے. تو سب سے پہلے لوگ جائیں گے، بڑی لمبی حدیث ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر وہ نبیوں کے پاس جاتے جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں گے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا لوگوں کا. تو جب وہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے انت ابو الناس خلقک اللہ بیدی. اے آدم تو لوگوں کا باپ ہے. آدم علیہ السلام ان سے اماں ہوا کا پیدا کیا جانا، پھر آدم علیہ السلام اور اماں ہوا سے پوری نوع انسانیت، گویا کہ آدم علیہ السلام پوری نوع انسانیت کے باپ ہیں. انت ابو الناس اس لقب سے لوگ پکاریں گے قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو. آدم تو لوگوں کا باپ ہے. خلقک اللہ بیدی. پھر تیری اور ایک اور صفت بھی ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اب یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے سابقہ جمعہ میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہے اللہ کن کہہ کے پیدا کر دیتا ہے، کن کہہ کے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. اللہ کن کہہ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے، اب آگے بتاؤں گا حدیث کے حوالے کے ساتھ کہ ہاتھ سے کیسے پیدا کیا، لیکن پہلے یہ سمجھے کہ ہاتھ سے کیوں پیدا کیا، کیا نشانی ہے، کیا سبق ہے، کیا بتلانا چاہتے ہیں اللہ اس انسانیت کو کہ اے انسان تو میری بڑی لاڈلی مخلوق ہے. جیسے بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا لے نا، کاغذ سے کوئی چیز بنا لے، بڑی خوشی سے وہ اپنے گھر والوں کو دکھاتا پھرتا ہے، دیکھو پاپا میں نے یہ بنایا ہے، دیکھو پاپا میں نے یہ بنایا ہے. اسی طرح تھوڑا اوپر آ جائے، بچہ بڑا ہوا، میچور ہوا، اس نے انجینئرنگ کیا، وہ کوئی چھوٹی سی چیز ٹیکنالوجی ایجاد کر دی، کتنی دھوم دھام اس کی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، بڑا خوشی سے پھولے نہ سمائے پھرتا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے یہ چیز ایجاد کی ہے. پھر لوگ اس میں فالٹ نکالے نا، دیکھو اس میں یہ خرابی ہے، اس میں نہیں 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 نہیں، وہ تمہارے نزدیک خرابی ہے، میرے نزدیک یہ چیز پرفیکٹ. کیوں؟ ہاتھ سے تیار کی ہے نا، بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی محبوب ہے. تو ہاتھ سے بنائی گئی چیز گویا کہ انسان کی لاڈلی اور مخلوق لاڈلی چیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے. تو انسان تمہارے اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے ہاتھ سے پیدا کیا، ہاتھ سے بنایا، اور پھر ہاتھ سے بنائی گئی چیز اس کا موجد، اس کا بنانے والا، وہ اس کے بارے میں سب سے بہترین جاننے والا ہوتا ہے. یہ کس کیٹیگری کی چیز ہے؟ اس میں میں نے کون کون سے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں، اس کی ان پٹ کیا ہے، اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کے سافٹ ویئر کیا ہے، اس کی ہارڈ ویئر کیا ہے، وہ سب کچھ اس کے بارے میں پرفیکٹ جاننے والا ہے. وہ بتائے گا بھائی اس کو یہ اگر الیکٹرانک ہے تو اس کو اتنے وولٹ کرنٹ دو گے، اس سے زیادہ مت دینا، یہ جل جائے گی. اگر وہ مکینیکل ہے
تو بتائے گا بھائی اس میں ڈیزل ڈلے گا، پیٹرول ڈلے گا، مٹی کا تیل ڈلے گا، کس آئل کے ساتھ یہ چلے گی، وہ اس کے بارے میں سب سے پرفیکٹ جاننے والا ہے۔ میرا اور تیرا رب جس نے ہمیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، رب کعبہ کی قسم، میرے اور تیرے اس جسمانی اور روح کے سافٹ ویئر، ان پٹ آؤٹ پٹ، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر، یہ سارا کچھ تیرا اور میرا رب پرفیکٹ جاننے والا ہے کہ اس کے جسم کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس جسم کی روح کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہاتھ سے بنایا کہ میری لاڈلی مخلوق ہے، پیاری مخلوق ہے، کوتاہی نہیں کروں گا، خرابی نہیں آنی چاہیے اس میں۔ سب کچھ اللہ نے پرفیکٹ بنا دیا۔ پھر اس جیسے ہوتا ہے نا، ایک مشین تیار کی کسی نے، جب مشین بندہ خریدتا ہے نا، اس مشین کے اندر ایک بک نکلتی ہے، چھوٹی سی کاپی نکلتی ہے، بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی یہ اس کی مینول بک ہے، اس کو چلانا کیسے ہے، اس میں کون کون سی چیز ڈال سکتے ہو، اس کی احتیاط کیا ہے، اس کی تدابیریں کیا ہیں۔ مینول بک اس کے ساتھ اس کا مالک، دکاندار، اس کا بنانے والا لکھتا ہے، پرنٹ کرتا ہے، وہ تجھے مہیا کرتا ہے۔ مشین دی ہے، ہاتھ سے بنائی ہے، سب سے بہتر اس کا مالک جانتا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، اس نے پوری مینول بک بنا کے تجھے تیرے ہاتھ میں تمہاری، بھائی ایسے ایسے کرے گا تو اتنی گارنٹی ہے 5 سال تک اس کو کوئی خرابی نہیں ہوگی تو میں ذمہ دار ہوں۔ تجھے اور مجھے اللہ نے ہاتھ سے بنایا، پھر ساتھ ایک مینول بک بھیجی، ہر قوم کے لیے ایک بک آئی، اور آج ہم امت محمدیہ ہمارے لیے بھی ایک مینول بک ہے، یہ ہے وہ مینول بک قرآن۔ اس کے اندر میری اور تیری زندگی کا ہر اصول موجود ہے۔ اگر تیرا جسم ہے تو تیرے اس جسم کے اندر جو اللہ نے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں، اس کے اندر کس کس چیز کی ضرورت ہے وہ اس قرآن میں موجود ہے۔ اگر تیرا روح ہے تو تیری روح کی جو رب نے ترتیب بنائی ہے، جو سافٹ ویئر اللہ نے اس میں انسٹال کیے ہیں، اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، وہ سارا کچھ اللہ نے اس قرآن میں، اس مینول بک میں لکھ دیا۔ اب اگر جس طرح تو دنیا کی بنائی ہوئی مشین کی مینول بک کے مخالف کرے گا تو مشین خراب ہو جائے گی، اس کا مالک اس کی گارنٹی سے آؤٹ ہو جائے گا، بھائی نہیں تو نے خرابی کی ہے میں واپس نہیں کروں گا۔ اگر ایکسپائر اس کو ریپیئر کروانا چاہتا ہے کتنے پیسے لگیں گے۔ اگر انسان تو اس قرآن سے باہر نکلے گا، مینول بک کے خلاف اس باڈی اپنی مشین میں کوئی چیز ڈالے گا تو یاد رکھنا اللہ تجھ سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا۔ اللہ سے تیری ذمہ داری، اللہ پر جو تیری ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تیری رسی کو چھوڑ دے گا، ایک وقت تک تجھے مہلت دے گا، توبہ کا موقع دے گا، پلٹ آئے گا تو ریپیئر ہو جائے گا، اگر نہیں پلٹے گا تو ایکسپائر ہو جائے گا۔ اب تیرے ہاتھ میں ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنا کے ثابت کیا کہ لاڈلی مخلوق ہے، پھر اس مشین کو بنا کے مینول بک بھیج کے تجھے بتلا دیا کہ تیرے اس جسم اور روح میں یہ قرآن میں بتلائی گئی چیزیں ڈالے گا تو صحیح چلے گی، نہیں ڈالے گا تو صحیح نہیں چلے گی۔ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور پھر ہاتھ سے کیسے پیدا کیا؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو من تراب مٹی سے بنایا، پہلی بات کیا تھی؟ ہاتھ سے بنایا، اور دوسری بات کیا تھی؟ مٹی سے بنایا۔ دیکھو نا یہ بھی ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے، مٹی سے کیوں بنایا؟ ایک طرف اللہ نے ہاتھ سے بنا کے ثابت کیا کہ یہ میری بڑی لاڈلی پیاری مخلوق ہے، اور پھر اس مٹی سے جو ہمارے پاؤں تلے روندی جاتی ہے اس مٹی سے کیوں بنایا؟ کسی اعلیٰ جنس سے بنایا جاتا نا،
آگے جا کے اس کی بھی ایکسپلینیشن کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور پھر اللہ نے کن کہہ کے اس کو زندہ کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی طرح کن کہہ کے بنایا۔ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ لیکن لمبی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی انشاءاللہ جب ہم پورا واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے اس میں کریں گے، لیکن ایک بات تھوڑی سی بتاتا جاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کی اولاد مانتے تھے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ باپ نہیں ہے، اکیلی ماں ہے۔ تو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام کا نہ ماں نہ باپ، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو تم اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ آدم اللہ کا بیٹا ہے۔ کہتا کوئی آدم اللہ کا بیٹا ہے؟ نہیں کہتا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، کن کہہ کے اس میں روح ڈال کے اس کو زندہ کر دیا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط نظریہ کیوں، جن کی ماں موجود ہے، مریم علیہ السلام موجود، ان سے پیدا کیا، بنا باپ کے پیدا کیا۔ اگر اللہ آدم علیہ السلام کو بنا باپ اور ماں دونوں کے بنا اگر پیدا کر سکتا ہے، تم اس کو اللہ کی مخلوق مانتے ہو، تو پھر صرف ایک باپ کے بغیر ماں سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، تو اس کو اللہ کی مخلوق مانو، اللہ کا بیٹا مت مانو۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4693 فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، اور وہ مٹھی مٹی پوری زمین سے لی، ایک جگہ سے نہیں، پوری زمین سے اللہ نے اس مٹی کو اکٹھا کیا۔ فجاء بنو آدم على قدر الارض جاء منهم الاحمر والابيض والاسود بين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد اسی مٹی کی نسبت سے، اسی مٹی کے معیار سے پیدا ہو رہی ہے۔ ان میں سے کچھ سرخ رنگ کے ہیں، جیسے مٹی ہے نا، بعض علاقوں کی مٹی سرخ ہے، بعض کی ریتلے علاقوں میں ریگستان میں چلے جاؤ تو سفید مٹی بھی آپ کو نظر آ جائے گی، بعض علاقوں میں مٹی سیاہ بھی ہے۔ تو اسی حساب سے کچھ لوگوں کی رنگت سرخ ہے، کچھ کی رنگت سفید ہے، کچھ کی رنگت سیاہ ہے۔ یہ کس طرح سے، کیوں ایسے لوگوں کی رنگتیں تبدیل ہوئی ہیں؟ اللہ نے وہ جو آدم علیہ السلام کو ایک پوری زمین سے مٹھی مٹی لے کے پیدا کیا تھا، اس مٹی کی رنگت کے مختلف ہونے کی وجہ سے آج ہماری شکلیں مختلف ہیں۔ لیکن شکلیں مختلف ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جو زیادہ سفید ہے اس کو بڑی توجہ، بڑی اس کی طرف لوگ اثر رکھتے ہیں، رجوع رکھتے ہیں، اور دوسرے کی طرف کم رکھا جاتا ہے جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے یا دوسرے کلر کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں معیار یہ نہیں ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 کے اندر فرماتے ہیں اللہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ماں باپ سے پیدا کیا تمہیں، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، تمہارے گروہ بندیاں ہیں، جاٹ آرائی رانا، یہ جو سارے قبیلے ہمارے بنے ہوئے ہیں، ہماری جو قومیں بنی ہیں، اللہ کہتا ہے یہ ہم نے بنائی ہیں۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یہ لاہوری ہے، یہ کراچی کا رہنے والا ہے، یہ علاقے کی نسبت سے، خاندان کی نسبت سے، کسی بھی نسبت سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ لیکن معیار کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز مقام احترام والا وہ بندہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ٹائم بہت کم ہے، ایک مثال دے کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مکہ میں چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، بلال رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف ابو لہب، دونوں مکہ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں دونوں مکہ کے رہنے والے، بلال رضی اللہ عنہ غلام ہے، خاندانی نسب لوگوں کے حساب سے لو کوالٹی کا ہے، رنگ سیاہ ہے، اور دوسری طرف ابو لہب ہے، مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ لہب کا معنی ہوتا ہے دہلتا ہوا شعلہ، انگارہ ہوتا ہے نا جیسے کوئلہ، کس کلر کا ہوتا ہے کوئلہ؟ دہلتا ہوا، جب اس میں آگ ہوتی ہے تو کس کلر کا؟ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ تو اس کو ابو لہب کہتے ہی اس وجہ سے تھے کہ اس کے چہرے کی رنگت، اس کی جسم کی رنگت سرخ تھی، آگ کی مانند پرکشش تھی، ایک طرف سفید سرخ چمکتا ہوا دہکتا ہوا ستارے کی مانند مکہ کا سردار ابو لہب ہے، اور دوسری طرف سیاہ رنگ کا
غلام بلال رضی اللہ عنہ. اب دونوں میں اگر نسبت دیکھیں تو لوگوں کے ہاں معیار ابو لہب کا اور بلال کا کم، ابو لہب کا زیادہ، لیکن اللہ کے ہاں معیار عند اللہ اتقاکم، تقویٰ کس میں زیادہ تھا؟ بلال مسلمان تھے، ابو لہب مشرک تھا. بلال کی آواز اللہ کے نبی کو جنت میں چلتے ہوئے ان کے قدموں کی چاپ سنائی گئی. ابو لہب کی تباہی اور بربادی کے بارے میں رب نے قرآن میں سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ ہے تقویٰ کا معیار. اپنی رنگت پہ ماتا، لوگوں کی رنگت پہ ماتا، خاندان قبیلے کے لحاظ سے لو اور ہائی کوالٹی پہ ماتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں پہچان چاہتا ہے تو اللہ تجھے بتا رہا ہے بلال ابو لہب کی مثال کو دیکھ لے. اگر تقویٰ زیادہ ہے، اللہ کا ڈر زیادہ ہے تو اللہ دنیا میں چلنے والے کی آواز جنت میں سنا دیتا ہے. اگر تقویٰ نہیں ہے، مشرک ہے، ایمان سے خارج ہے، جتنا تیرا مقام سٹیٹس اپ ہے لوگوں کے درمیان، اللہ تیری تباہی کے سرٹیفکیٹ قرآن کے اندر نازل کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا زمین میں، اور اس کی رنگت پہ آج ہماری رنگتیں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں معیار تقوی کا اسی کا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. وہ مٹی کس طرح کی تھی؟ سورۃ الحجر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو سیاہ، بدبودار، بچنے والی، ٹھیکری نہیں ہوتی جیسے ٹھک ٹھک کرتی مٹی، سیاہ بچنے والی بدبودار مٹی سے انسان کو پیدا کیا. کیوں؟ اتنی لاڈلی مخلوق، ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، وہ علم دیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. آگے آئے گا نا ابھی سورۃ البقرہ وہی آیت نمبر 31-32 میں آئے گا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتلائے، فرشتوں کو کے بارے میں علم نہیں تھا. کتنا بڑا مقام، ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، اور پھر اتنی سیاہ، بدبودار، بچنے والی، ہلکی، بچنے والی مطلب ہلکی جس کا وزن نہیں ہے، کھوکھلی، خالی، معیار نہیں ہے، گھٹیا تھوڑی سی، اس مٹی سے کیوں بنایا؟ سونا قیمتی تھا، چاندی قیمتی تھی، اس سے کیوں نہیں بنایا؟ وہ کہتے ہیں نا جو بچہ باپ کو بڑا پیارا ہو نا، اس کی کیئر زیادہ کی جاتی ہے، اس کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے. بڑا ذہین ہے، بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچے گا، دوست اس کو آوارہ نہ کر دیں، دوست کی محفل کہیں اس کو اجاڑ نہ دے. بڑا ذہین ہے، اس کا خیال بیٹا کہاں سے آیا ہے، لیٹ نائٹ رات باہر نہ رہا کر، ٹائم سے گھر آیا کر. بڑی توجہ و فکر ہے، کیونکہ باپ کو بیٹے سے پیار بہت زیادہ ہے. کوئی معیار نہیں ہے تیرا باپ کا بیٹے سے پیار اور اللہ کا اپنی مخلوق انسان سے پیار کا کوئی معیار نہیں ہے. ماں سب سے زیادہ پیار کرنے والی، لیکن ماں کا پیار، ماں کا اپنی اولاد سے محبت ایک درجہ ہے، اور اللہ کی محبت اس سے کئی درجے زیادہ ہے اپنی انسانیت سے. پھر اتنی سیاہ بدبودار بچنے والی ہلکی سی مٹی سے پیدا کر دیا. انسان کو اللہ تعالیٰ بدلانا چاہتے ہیں. انسان تو جتنا قیمتی ہے نا، جتنا تیرا معیار زیادہ ہے، کہیں تجھ میں تکبر نہ آ جائے، کہیں تجھ میں اکڑ نہ آ جائے، کہیں تجھ میں حسد، گھمنڈ، غرور نہ آ جائے. اگر تجھ میں حسد آ گیا، غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، تو یاد رکھنا اللہ پھر بھول جائے گا کہ تجھے ہاتھ سے پیدا کیا، تو لاڈلی مخلوق ہے. پھر اللہ بھول جائے گا کہ تجھ سے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا. پھر اللہ نہیں یاد رکھے گا کہ تجھے میں نے وہ علم دیا تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. پھر اللہ کہتا ہے سن، اگر تو تکبر کرے گا، غرور کرے گا، گھمنڈ کرے گا، تو یاد رکھنا جنت کا دروازہ تیرے لیے بند ہے، تجھے دھکیل دیا جائے گا جہنم کی طرف. کس بات کا غرور ہے، کس بات کا گھمنڈ ہے؟ چند مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک بیماری ہے نا پیچس، موشن، انسان کو لگ جائیں، صبح لگے تو شام تک انسان مچڑ جاتا ہے. بس میرا کوئی پتہ نہیں، بچوں کو نصیحتیں، بڑوں کی بات سننے کے لیے تیار ہے. مجھے بیماری لگ گئی ہے، صرف ایک موشن، تیری اکڑ، تیرا غرور خاک میں ملا دیتے ہیں. یہ تیرے جسم کی پارلیمنٹ ہے. تیرا معدہ نا،
تیرا معدہ تیرے جسم کی پارلیمنٹ ہے، پورا نظام، جس طرح ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے نا ملک کی، پورا نظام چلاتی ہے پورے ملک کا، تیرا معدہ تیرے جسم کی، تیرے جسمانی سافٹ ویئر میں سے پارلیمنٹ ہے۔ اگر اس کی اسمبلیاں رب توڑ دے تو تیری حکومت، تیرے پورے جسم کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ 2-3 دن پیچس لگ جائے، موشن لگ جائے، تیری حالت زار ہو جاتی ہے۔ کہاں گئی تیری اکڑ؟ کہاں گیا تیرا غرور؟ تو اپنی اصل کو یاد رکھ کہ رب نے تجھے سیاہ، بدبودار، بچنے والی، ہلکی، معیار پہ نہ آنے والی اس ہلکی سی مٹی سے، رب نے تھوڑی سی مٹی سے تیرے باپ کو پیدا کیا، پھر اس سے تو نکلتا گیا۔ یہ تیری اصل ہے، اور تیری رب تجھے پھر جھٹکے دیتا ہے، کبھی 200 وولٹ کا جھٹکا، کبھی 250 وولٹ کا جھٹکا، کبھی تجھے موشن لگا کے بتلایا انسان ذرا سوچ، اگر تو اپنی خوراک تھوڑی سی بڑھا دے، یا اپنی خوراک تھوڑی سی، بڑے سبق ہیں ان بیماریوں کے اندر بھی، تھوڑی سی خوراک بڑھا دے یا خراب چیز کھا لے، معدہ خراب، موشن لا کے شام تک فارغ، 2-3 دن لا کے تو ملتان تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے دیکھ لے انسان، اگر حلال کی مقدار بڑھانے سے تیرا معدہ خراب ہو جاتا ہے، تیرے جسم کی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں نا، تو پھر یاد رکھنا اگر تو نے اسی معدے میں حرام داخل کیا تو تیری دنیا اور آخرت دونوں کی پارلیمنٹ کی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، تیرا جسم بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، تیری روح بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ایک لقمہ اگر تو نے حرام کا اپنے معدے میں ڈال لیا تو 40 دن تک رب تیری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ تو ان بیماریوں کو ایسے معمولی سمجھتا ہے، رب تجھے بخار چڑھا کے بتلانا چاہتا ہے تو 102-3 ٹمپریچر کا بخار برداشت نہیں کر سکتا۔ ذرا دیکھ، اگر تجھے جہنم میں ڈالا گیا، انکاؤنٹیبل ٹمپریچر ہوگا جہنم کا، انکاؤنٹیبل، کوئی میجرمنٹ نہیں ہے، کوئی پیمائش نہیں ہے جہنم کے ٹمپریچر کی۔ 101 102 103 پہ تجھے بخار آتا ہے، تو اپنے جسم پہ پٹیاں رکھواتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، رب تجھے جھٹکا دے رہا ہے، 300 وولٹ کا جھٹکا لگا تجھے۔ کیوں؟ انسان ہلکا سا ٹمپریچر تجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، 101 102 کا ٹمپریچر رب نے جھٹکا دیا، برداشت نہیں کر رہا۔ جہنم کا ٹمپریچر انکاؤنٹیبل کیسے برداشت کرے گا؟ کس بات کا تکبر ہے؟ 2-3 دن بخار رہ جائے تو لوگوں سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتا ہے، بھائی معاف کر دینا، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر اپنی زندگی میں جب رب صحت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، تکبر کس بات کا، غرور کس بات کا، دھوکہ کس بات کا، اکڑ کس بات کی، حسد کس بات کا؟ اپنی اصل کو یاد رکھ، کسی چیز سے پیدا ہوا، سیاہ، بدبودار، بچنے والی ہلکی مٹی سے تجھے پیدا کیا تیرے رب۔ عاجزی اختیار کر، غرور چھوڑ دے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے۔ جس طرح ایک دانہ مٹی میں ملائے تو اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اگر تو بھی کچھ بننا چاہتا ہے تو عاجزی اختیار کر۔ یہ شاعر کی بات شاید اس نے حدیث سے لی ہو، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2588۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے درگزر کیا ہو اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ تو درگزر کر، اللہ عزت دے گا۔ تو عاجزی اختیار کر، اللہ تیری شان کو بڑھائے گا۔ یہ نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث 2021، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے غصہ چھوڑ دے، جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے غصہ چھوڑ دے، معاف کر دیا، جا میں نہیں لیتا تجھ سے بدلہ، کل قیامت کا دن ہوگا تجھے نوبل پرائز ملے گا۔ کس بات کا؟ آج جس کے پیچھے تو دنیا میں بھاگا پھرتا ہے، مارا پھرتا ہے، کس بات کی؟ نوجوانوں کو فکر سب سے زیادہ اچھی سی بیوی مل جائے، اچھا سا گھرانہ بن جائے۔ اللہ کہتا ہے تو دنیا میں حق پہ رہتے ہوئے غصہ چھوڑ دے، رب قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوقات کے سامنے بلائے گا، آجا بھائی تو تھا بھائی جھگڑا کرتا تھا، تو نے کہا بھائی ٹھیک ہے تو حق دینا تو دے دے، نہیں دینا میں غصہ نہیں کروں گا، میں تجھ سے لڑائی نہیں کروں گا، میں نے چھوڑ دیا تھا نا، باپ نے تجھ پہ ظلم کیا تھا نا، تو نے چھوڑ دیا تھا، تیری بیوی تیرے اوپر ظلم کرتی تھی، تو نے چھوڑ دیا تھا،
کیا ٹھیک ہے تیرا حق ہے خامد کی فرما برداری کرنا، تو نہیں کرے گی تو جہنم میں جائے گی، ٹھیک ہے، اگر تو توبہ کر لے گی تو رب معاف کر دے گا، میں تجھ سے غصہ نہیں کروں گا، میں نے برداشت کیا، میں نے معاف کر دیا، تو دنیا میں ان کو معاف کر دے، کل قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوقات کے سامنے رب تجھے بلائے گا، کہے گا آ ادھر، یہ ساری جنت کی حوریں کھڑی ہیں، ان میں سے جو تجھے اچھی لگتی ہے جا لے لے۔ اب بتاؤ غرور کرنا ہے یا عاجزی کرنی ہے؟ اکڑ، تکبر، حسد رکھنا ہے یا لوگوں کو معاف کرنا ہے؟ ہمارے گھرانوں میں لڑائیاں فساد کس قدر پہنچ چکے ہیں، اور سب کی بیس بنیاد غصہ۔ اچھا بڑے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، کسی نے پوچھا غصہ کسے کہتے ہیں؟ کہتا کسی کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا۔ گھر میں گئے، بیوی نے نقصان کیا ہوا تھا، آپے سے باہر لڑائی جھگڑا فساد شروع کر دیا، تم نے یہ کیوں کیا، میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ اب یہ دیکھ لے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک طرف تیرا لاکھوں کا نقصان ہے، دوسری طرف جنت کی پسندیدہ حور ہے، کون سی لینی ہے؟ دنیا میں اپنا ابال نکال کے، اپنی لڑائی جھگڑا غصہ کر کے، روب دبدبا ڈال کے، وہ بھی ڈلے گا نہیں، تیرے گھر کی پارلیمنٹ میں تیرا روب نہیں ڈال سکتا، ڈلے گا نہیں تو کوشش بڑی کرے گا، ڈال کے اپنے اس آخرت کے نوبل پرائز کو ضائع کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اگر تو اپنی اصل باتوں کہتے ہیں ہم سے غصہ کنٹرول کیا کریں بھائی، دو باتیں یاد رکھ لو، صرف دو باتیں یاد رکھو، غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اپنی اصل کو یاد رکھو، ہماری اصل کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں سیاہ بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ ہماری اصل ہے، اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ جنت کی پسندیدہ حور لینی ہے۔ پھر بیوی کو بھی نوبل پرائز ملے، سرپرائز ملے گا، وہ کہتے ہیں نا، کسی نے بات کی ہے بہرحال اچھی نہیں ہے، کہتا کتنی مشکل وہ کھڑی ہوگی جب حوروں کے بیچ بیگم بھی کھڑی ہوگی۔ حوریں اللہ دے گا پسندیدہ تجھے، اور دنیا میں تجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں ملتی، وہاں حوروں کے بیچ بیگم بھی کھڑی ہوگی، اور مشکل گھڑی بیگم کے لیے ہوگی، خامد کے لیے نہیں ہوگی، لیکن بیگم کے لیے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عورتوں کے جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں نا، وہ آخرت میں نہیں، آخرت میں اور سافٹ ویئر اللہ انسٹال کرے گا، وہاں غصہ نہیں ہوگا، روب دبدبا نہیں ہوگا، اخلاق ہوگا، امن ہوگا، سلامتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی پیدا کرنے کی توفیق، ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی توفیق پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصل کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اور ہمارے ٹارگٹ جنت اور پسندیدہ حوروں کی تلاش میں ہماری معاونت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔